میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں اور صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد کا درجہ بدرجہ۔ جامع ترمذی حدیث 1897۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ جامع ترمذی حدیث 1898۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث 1900۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں آپ اٹھ کر بیٹھے حالانکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ جامع ترمذی حدیث 1901۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بیٹے کے اوپر باپ کی بد دعا۔ جامع ترمذی حدیث 1905۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ جامع ترمذی حدیث 1902۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہوا اور پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آڑ بنیں گی۔ جامع ترمذی حدیث 1913۔